بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا نام ہے مفاتیح الحیات، اور یہ ہے ہماری ریڈنگ کا پارٹ نمبر 28۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اس ریڈنگ کے آغاز میں بھی بتاؤں گی کہ ہم تیسرا باب آغاز کر چکے ہیں اس کی ریڈنگ کا، اور اس کی دوسری فصل کے جس کی ہیڈنگ تھی اجتماعی نظام، اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ٹوٹل اس حوالے سے جو پوائنٹس دیے گئے ہیں وہ 31 پوائنٹس دیے گئے ہیں جو ہمیں سمجھائے گئے ہیں، اور ہم ابھی تک 17 پوائنٹ پڑھ چکے ہیں۔ ہماری لاسٹ آپ ریکارڈنگ سنیے گا اگر آپ اس کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اور آج ہم اپنی اس ریکارڈنگ میں پوائنٹ نمبر 18 پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ جس کی ہیڈنگ ہے روابط کی اصلاح۔ آئیے جانتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے مراد یہ ہے کہ ان کی عداوتوں کو ختم کر کے ان میں دوستی، محبت اور خلوص کا رشتہ قائم کیا جائے۔ یہ اسلام کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان صلح صفائی کا اہتمام کرو، اور یہاں پر یہ ہے حوالہ سورہ انفال پہلی آیت ہے، آیت نمبر 1۔ نیز ارشاد ربانی ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے ناچاقی اور روگردانی کا خوف محسوس ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر اپنے درمیان صلح صفائی برقرار کریں، کیونکہ صلح صفائی جدائی سے بہتر ہے، اور یہ ہے حوالہ سورہ نساء آیت نمبر 128۔ نیز ارشاد ربانی ہے کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جنگ کریں تو تم لوگ ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر ظلم و تجاوز کرے تو اس ظالم گروہ کے خلاف جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ حکم خداوندی کی طرف واپس آئے اور فرمان الہی کے آگے سر تسلیم خم ہو۔ پس اگر وہ حکم الہی کی طرف پلٹ کر اسے تسلیم کر لے تو ان دونوں کے درمیان عادلانہ صلح برقرار کرو، اور یہاں پر ہے حوالہ سورہ حجرات آیت نمبر 9 کا۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ تمام مومنین خواہ وہ آپس میں برسر پیکار ہوں یا نہ ہوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور بس تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنے بھائیوں کے ان دو گروہوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہوں صلح صفائی برقرار کرو، اور یہ ہے حوالہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کا۔ اور آئیے اب اس بک کی پیج نمبر 462 کی طرف ہم آگے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین صدقہ لوگوں کے درمیان صلح قائم کرنا ہے، اور یہ ہے حوالہ کنز الاعمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 58۔ اسلامی تعلیمات میں صلح کرانے کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بستر شہادت پر اپنی اولاد اور تمام مومنین کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کا اہتمام کرنا تمام نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہم نوٹ کرنے جا رہے ہیں، یہاں پہ شیخ توسی کے بقول نماز اور روزے سے مراد مستحب نماز اور روزہ ہیں۔ یہاہ پہ ایک تو یہ وضاحت دی ہوئی ہے، اور ساتھ میں پھر حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نامہ نمبر 47۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور فرمان میں اس موضوع کی اہمیت کو یوں اجاگر کیا ہے کہ کیا میں تمہیں روزے، صدقے اور نماز سے افضل چیز سے آگاہ نہ کروں؟ وہ لوگوں کے روابط کی اصلاح ہے، کیونکہ باہمی روابط کی کشیدگی مہلک اور دین کے لیے تباہ کن ہے۔ اور یہ ہے حوالہ جو ہم نے نوٹ کرنا ہے، وہ ہے تنبیہ الخواطر ونزہۃ النواظر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 39۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد مفضل بن عمر امام کے مالی امور کے جو ذمہ دار تھے ان سے فرمایا کہ اگر تمہیں ہمارے دو شیعوں کے درمیان کوئی نزاع یا جھگڑا نظر آئے تو میرا مال خرچ کر کے اس کی تلافی کرو اور ان دونوں میں صلح کراؤ۔ اور یہ حوالہ ہے الکافی جلد 2 صفحہ نمبر 209۔ آگے چلتے ہیں۔ اب 19 نمبر آ گیا ہے، جو کہ ہم نے 31 پوائنٹس پڑھنے ہیں نا، تو اس میں سے 19 پہ ہم پہنچے ہیں کہ اچھے کاموں میں واسطہ بننے کی فضیلت۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اچھے کاموں کی انجام دہی اور دوسروں کی حاجت روائی میں درمیانی واسطہ بنیں اور ان کی مشکلات کو حل کریں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، انہیں ایک دوسرے کے قریب کرے اور اچھے کاموں میں ان کی مدد کرے۔ اور یہ ہے حوالہ مستدرک الوسائل
جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 390۔ آگے چلتے ہیں۔ نیز فرمان نبوی ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی کسی حاجت کو بر لائے وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو اپنی پوری زندگی خدا کی خدمت میں گزارتا رہا ہو۔ اور یہاں پر ہے حوالہ علام الدین، الف عین لام الف میم علام الدین، صفحہ نمبر 148۔ اور اب ہم اس کتاب کے پیج نمبر 463 پر آ گئے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مومن کے غم و اندوہ کو دور کرتا ہے خدا اس کے غم و اندوہ کو زائل فرماتا ہے۔ جو شخص کسی مومن کے عیب کو چھپاتا ہے خدا اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اور وہ جب تک دوسروں کی مدد میں مصروف رہتا ہے خدا بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ اوالی العلی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 374۔ اب ہم نیکسٹ سب ہیڈنگ کی طرف آ گئے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطہ بنے۔ آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کے ساتھ لباس خریدنے کے لیے بازار تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ نے ایک کنیز کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ وجہ پوچھنے پر کنیز نے کہا، یا رسول اللہ، میرے مالک نے مجھے 4 درہم خریداری کے لیے دیے تھے جو گم ہو گئے ہیں، اس لیے میں ان کے پاس واپس جانے کی ہمت نہیں کر رہی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 4 درہم عطا کیے اور فرمایا گھر واپس چلی جاؤ۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی کنیز کو روتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا گھر کیوں نہیں جا رہی ہو؟ کہا کیونکہ دیر ہو گئی ہے اور مجھے خوف ہے کہ گھر والے مجھے ماریں گے۔ فرمایا میرے آگے آگے چل اور مجھے اپنے گھر کا راستہ دکھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کے دروازے تک تشریف لا کر ٹھہر گئے اور فرمانے لگے کہ اے اہل خانہ، تم پر سلام ہو، اس لونڈی نے دیر کر دی ہے، پس اسے تکلیف نہ دینا۔ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ کی تشریف آوری کے طفیل اب وہ آزاد ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الخصال جلد نمبر 491۔ اور اب ہم کتاب کے 464 پیج پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر سب ہیڈنگ ہے شادی کرانے کے لیے واسطہ بننے کی فضیلت۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، بہترین شفاعت یہ ہے کہ تم 2 افراد کے درمیان شادی کرانے کے لیے واسطہ بنو تاکہ اللہ ان دونوں کو یکجا کرے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 331۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے شادی کے لیے واسطہ بننے کی جزا۔ یہ جزا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھیے کہ آخرت میں لطف الہی سے بہرہ مندی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی غیر شادی شدہ کی شادی کرا دے وہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لطف و مرحمت نظر فرمائے گا۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 331۔ اور اب ساتھ ساتھ آگے لکھی ہے اس میں مزید وضاحت کہ بہشتی حوروں کے ساتھ شادی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص 2 افراد کے درمیان حلال طریقے سے شادی کرانے کے لیے کام کرے یہاں تک کہ اللہ ان دونوں کو یکجا کرے، اس شخص کی شادی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حورین کے ساتھ کرا دے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے جامع الاخبار صفحہ نمبر 102۔ پھر لکھا ہے ہر بات اور ہر قدم کے لیے 1 سالہ عبادت کا ثواب۔ یہ سب ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے فرمان نبوی ہے کہ جو شخص 2 افراد میں شادی کرانے کے لیے اقدام کرے جس کے نتیجے میں خدا بھی ان دونوں کو یکجا کرے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم جو اس نے اس راہ میں اٹھایا ہوگا اور ہر بات یعنی کہ جو اس نے اس سلسلے میں کی ہوگی اس کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اور یہ ہے حوالہ جامع الاخبار صفحہ نمبر 102۔ پھر چلتے ہیں آگے، عرش الہی کے سائے سے استفادہ، یہ سب ہیڈنگ ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن 3 قسم کے لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ یہ ہیں، وہ جو اپنے مسلمان بھائی کی شادی کرا دے یا ان کی خدمت کرے یا ان کے راز کو چھپائے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے مسائل علی بن جعفر صفحہ نمبر 343۔ اور اب ہم آگے ہیں کتاب کے پیج نمبر 465 پر، اور یہاں پہ نیکسٹ پوائنٹ ہے یعنی کہ جو 20 نمبر پہ ہے، اور یہ آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے کل 31 پڑھنے ہیں جی۔ 20 پہ لکھا ہے برے کاموں میں تعاون سے احتراز، شریعت اور قانون سے متصادم کاموں میں تعاون کرنا یا واسطہ بننا گناہ کبیرہ اور مسلمان کی شان کے منافی ہے۔ اس قسم کا واسطہ بننے والا اصل گناہ گار کے گناہ میں شریک محسوب ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص
کسی برے کام کا حکم دے یا اس کی جانب رہنمائی کرے یا اشارہ کرے وہ اس گناہ میں شریک ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 138۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص کسی عورت اور مرد کے درمیان حرام دلالی کرے اللہ اس پر جنت کو حرام کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے، اور اس کی موت تک اللہ اس سے ناراض اور غضبناک رہتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 351۔ اب 21ویں نمبر پہ آ گیا ہے پوائنٹ مظلوموں کی حمایت۔ 20 ہم نے پڑھا تھا برے کاموں میں تعاون سے اعتراض، 21 ہے مظلوموں کی حمایت، اور اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم کہ مظلوموں، محتاجوں اور محروم لوگوں کی دستگیری اسلامی اور شین یہ عین چھوٹی ثقافت کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ معصومین کی احادیث میں اسے خاص اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ اس مقصد کے حصول کے لیے طویل سفر کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں 7 سب ہیڈنگ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لکھا ہے کہ ستم دیدہ شخص کی مدد کے لیے 5 میل تک جاؤ اور مدد کے لیے پکارنے والے کی مدد کے لیے 6 میل کا سفر کرو۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کتاب مصادقۃ الاخوان اور صفحہ نمبر ہے 58۔ آگے چلتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ارشاد گرامی ہے مظلوموں کے مددگار بنو اور ظالموں کا دشمن بنو۔ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے غرر الحکم صفحہ نمبر 481۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے مومن وہ ہے جو مظلوم کی مدد کرے اور تہی دست پر رحم کرے، وہ اپنے نفس کو سختی سے روبرو رکھتا ہے جبکہ لوگوں کے لیے راحت و سکون کا موجب ہوتا ہے، وہ ہر اس کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرے۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231۔ کتاب کے پیج 466 پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہاں پر سب ہیڈنگ ہے مظلوم کی مدد کرنے کا صلہ۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مظلوم مومن کی مدد کرتا ہے 1 ماہ روزہ رکھنے اور مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مظلوم مومن کی مدد کرنا 1 ماہ روزہ رکھنے اور مسجد حرام میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ اور یہ ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 72 اور صفحہ نمبر 20۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص ظالم سے مظلوم کا حق لے لے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ کنز الفوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135۔ اب نمبر 22 پہ جو مین ہیڈنگ ہے وہ ہے امر بمعروف نہی از منکر۔ ہر وہ کام جو دین اور عقل کی نظر میں مستحسن ہو معروف ہے، اس کے برخلاف منکر وہ ہے جو عقل اور شرع کی نگاہ میں ناپسندیدہ اور قبیح ہو۔ بنابراین تمام واجبات اور مستحبات معروف ہیں۔ امر بالمعروف سے مراد ہے دوسروں کو واجبات اور مستحبات کا حکم دینا، جبکہ نہیں از منکر سے مراد دوسروں کو ان کاموں سے روکنا ہے جو عقل و شرع کی نظر میں ناپسندیدہ ہوں۔ یہ محرمات اور مکروہات سے عبارت ہیں۔ ساتھ میں اب سب ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ قرآن کی روح سے امر بالمعروف اور نہیں از منکر کی اہمیت۔ لکھا ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا دین کے سب سے بنیادی اقدار میں شامل ہیں۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق آسمانی کتابوں توریت اور انجیل میں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف امر بمعروف کرنے اور نہیں از منکر کرنے والے کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا میرے بیٹے نماز قائم کرو اور اچھے کام جو دین و خرد کے ہاں مستحسن ہوں کا حکم دو اور برے کام سے روکو اور تمہیں پہنچنے والی تکلیف اور مصیبت پر صبر کرو، اور کیونکہ صبر و تحمل کا سرچشمہ عزم سمیم ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 کا، اور ہم کتاب کے پیج نمبر 467 پہ آ گئے ہیں۔ یہ دونوں مومنین کی اہم ترین ذمہ داریوں میں شامل ہیں، نیز اسلامی معاشرے کی نمایاں ترین خصوصیت ہیں، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، اچھے کاموں کا حکم
حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ آگے چلتے ہیں۔ نیز ارشاد قرآنی ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کی خاطر خلق کیے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا۔ اب ساتھ ساتھ سب ہیڈنگ پھر آ گئی ہے، امر بمعروف و نہی از منکر کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ اب اس میں ساتھ ساتھ اگلی مزید چھوٹی ایک ہیڈنگ ہے کہ لوگوں پر خدا کی حجت۔ لکھا ہے فرمان نبوی ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور بولے، اے احمد، اسلام 10 حصوں پر مشتمل ہے، جو شخص ان میں سے کسی ایک حصے کا حامل نہ ہو وہ خسارے میں ہے۔ ان میں سے چھٹا حصہ جہاد ہے جو عزت کا موجب ہے، 7واں امر بالمعروف ہے جو ایک قسم کی وفاداری ہے، اور 8واں نہی از منکر ہے جو لوگوں پر خدا کی حجت ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ علل الشرائع صفحہ نمبر 249۔ پھر لکھا ہے صالح لوگوں کی روش۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امر بمعروف اور نہی از منکر انبیاء و صالحین کا طریقہ اور عظیم ذمہ داری ہے، اسی کے طفیل دیگر فرائض پر عمل ہوتا ہے، راستے پرامن بن جاتے ہیں، کمائی کے ذرائع حلال بن جاتے ہیں، لوگوں کے غصب شدہ حقوق بحال ہوتے ہیں اور زمین آباد ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 55۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 468 پر۔ یہاں پر پھر ساتھ لکھا ہوا ہے، چھوٹی سب ہیڈنگ ہے کہ شیعوں کی نشانی۔ حضرت امام کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے، یہ ہمارے شیعوں کی علامت ہے اور وہ اس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے شیعوں کی دیگر علامات اوقات نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، بھائیوں کے ساتھ احسان، ان کی مدد، امر بمعروف اور نہی از منکر ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے یہ علل الشرائع صفحہ نمبر 158۔ اور اس کے بعد پھر ایک سب ہیڈنگ آ گئی ہے کہ امر بمعروف اور نہی از منکر کے مراحل۔ اس فریضے کے مختلف مراحل اور مراتب ہیں جو مخاطب اور زمان و مکان کے تقاضوں کے تناسب سے مختلف ہوتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام کی احادیث میں ان عملی، زبانی اور قلبی مراحل کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برائی کا مشاہدہ کرے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے روکے، اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے روکے، اسے برا سمجھے اور اس سے بیزاری اختیار کرے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے 2 کتابوں کا، اوالی العالی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 431 اور مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 192۔ اب پھر سب ہیڈنگ ہے کہ نہیں از منکر کی کم از کم حد۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں از منکر کی کم ترین حد یہ ہے کہ تم گناہ گاروں کے ساتھ ترش روی سے ملو۔ اور یہ ہے اس کا حوالہ، یہاں پہ بھی 2 کتابوں کا ہے، تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 176، جبکہ دوسری ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 143۔ پھر لکھا ہے کہ نیز فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم گناہ گاروں کے ساتھ ترش روی کے ساتھ ملیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 143۔ پھر لکھا ہے محافل میں امر بمعروف اور نہی از منکر کا حکم۔ آئیے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محافل یعنی بریکٹ میں لکھا ہے عام اجتماعات کا حق ادا کرو۔ عرض ہوا کہ محافل کا حق کیا ہے؟ فرمایا، نامحرموں کو نہ دیکھو، سلام کا جواب دو، نابینا افراد کی رہنمائی کرو اور نیز نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 26، اور اس کتاب کے پیج نمبر 469 پہ ہم آ گئے ہیں۔ ابھی پھر ایک اور ساتھ میں سب ہیڈنگ ہے کہ امر بمعروف اور نہی از منکر کے آثار اور ان کا صلہ۔ اس میں ساتھ لکھا ہے صالحین اور مومنین کی علامت۔ لکھا ہے ارشاد قرآنی ہے کہ یہ لوگ خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اچھے کاموں کی انجام دہی میں جلدی کرتے ہیں، یہی لوگ صالحین میں شامل ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 114۔
پھر لکھا ہے ارشاد قرآنی ہے کہ تحقیق اللہ نے جنت کے بدلے میں مومنین سے ان کی جانوں اور اموال کا سودا کیا ہے۔ یہ مومنین نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور ہر حال میں حدود الہی کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اے رسول انہیں بہشت اور عظیم کامیابی کی خبر دو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 2 آیات ہیں 111 اور 112۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اللہ کی مدد۔ ارشاد قرآنی ہے کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار سونپ دیں تاکہ وہ اپنی اجتماعی زندگی کی روش کا انتخاب کریں تو وہ نیکی کا حکم دیں گے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ سورہ حج آیت نمبر 40 اور 41۔ اب اس کے بعد پھر لکھی ہے سب ہیڈنگ کہ اللہ کی رحمت سے بہرہ مندی۔ با ایمان مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے پر ولایت حاصل ہے، اسی لیے وہ ایک دوسرے کو پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں، ناپسندیدہ کاموں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ خدا عنقریب اپنی رحمت کو ان لوگوں کے شامل حال کرے گا جس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ خدا ایک ناقابل شکست مقتدر آلہ ہے اور اس کے سارے کام حکمت پر مبنی ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71۔ اور ہم کتاب کے پیج نمبر 470 پہ آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی ایک ہیڈنگ ہی کہہ لیجیے لکھی ہوئی ہے کہ نجات۔ ارشاد قرآنی ہے کہ تمہارے درمیان ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں، پسندیدہ کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کا۔ اب پھر سب ہیڈنگ ہے امر بمعروف اور نہی از منکر کے آثار، دنیا اور آخرت کی سلامتی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 3 خصلتوں کا حامل ہو اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو نیکی کا حکم دے اور خود بھی نیکی کے راستے پر چلے، دوسرا وہ ہے کہ جو برائی سے روکے اور خود بھی رکے، اور تیسرا وہ ہے جو حدود الہی کی نگہبانی کرے۔ اور یہ ہے حوالہ یہاں پر مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 206۔ پھر ساتھ میں لکھا ہے چھوٹی سی ہیڈنگ ہے اجتماعی امن و سکون۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک امر بالمعروف اور نہی از منکر کے طفیل راستے پر امن ہو جاتے ہیں، کمائی کے ذرائع حلال بن جاتے ہیں، غصب شدہ حقوق بحال ہوتے ہیں، زمین آباد ہوتی ہے، دشمنوں کے خلاف استغاثہ دائر کیا جاتا ہے اور معاملات سدھر جاتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 55 اور 56۔ اس کے بعد سب ہیڈنگ ہے عزت کا حصول۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی از منکر خدا کی 2 مخلوقات ہیں، پس جو کوئی ان دونوں کی مدد کرتا ہے اسے اللہ عزت عطا کرتا ہے، اور جو ان دونوں کو خوار کرتا ہے اسے اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 177۔ اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 471 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر ابھی 2 سب ہیڈنگز بھی ہیں کہ چھوٹی جو ہوتی ہیں کہ امیر المومنین کے سب ہے امور کی پیش رفت۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کے نام اپنی وصیت میں فرمایا بیٹا نیکی کا حکم دو تاکہ نیکیوں میں شامل اور صالحین کے ساتھ محشور ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کاموں کی تکمیل امر بالمعروف اور نہی از منکر پر موقوف ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 387۔ پھر ہے حصول بہشت۔ ایک صحرا نشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے کسی ایسے عمل کی نشاندہی کیجیے کہ جس کے باعث میں جنت میں داخل ہو سکوں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پلاؤ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105۔ اب پھر سب ہیڈنگ آ گئی ہے ان دونوں فریضوں کو ترک کرنے کے عواقب۔ اس میں سب سے پہلے ہے برکتوں کا زوال، یعنی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب تک لوگ نیکی کا حکم دیتے رہیں گے اور برائی سے روکتے رہیں گے، نیز نیکوکاری اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، تب تک وہ خیر و خوبی سے ہمکنار رہیں گے۔ جب وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان سے برکتیں سلب کر لی جائیں گی۔ اور یہ ہے حوالہ جو کہ ہم نے ابھی نوٹ کرنا ہے تہذیب الاحکام
اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 181۔ پھر لکھا ہے نااہل لوگوں کا تسلط اور مددگاروں سے محرومی۔ اسی حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ اگر لوگ امر بالمعروف اور نہی از منکر کو چھوڑ دیں تو اس میں سے بعض نااہل اور ظالم عناصر دوسروں پر مسلط کیے جائیں گے، پھر نہ زمین میں ان کا کوئی دادرس ہوگا اور نہ ہی آسمان میں۔ اور یہ ہے حوالہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 181۔ پھر ہے دعاؤں کی عدم قبولیت۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی از منکر کرو تو ٹھیک، وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے برے لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ اس وقت تمہارے اچھے لوگ دعا کریں گے لیکن ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ ہے حوالہ اوالی العلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190۔ ہم کتاب کے پیج 472 پر آ گئے ہیں، آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے بھی یہی بات مروی ہے، یعنی جو کہ اس سے پہلے ابھی ہم نے پڑھی ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ وہی امام باقر علیہ السلام سے بھی یہی بات مروی ہے۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 374۔ پھر ہے زندوں میں مردہ۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے دل، زبان اور ہاتھ سے نہیں از منکر نہ کرے وہ زندوں میں کے درمیان مردہ ہے۔ اور اس کا حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 181۔ پھر ہے خدا کے ساتھ دشمنی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برے کام کا مشاہدہ کرے اور اس سے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود نہ روکے تو گویا وہ اس بات کا خواہاں ہے کہ خدا کی نافرمانی کی جائے، اور جو شخص خدا کی نافرمانی کا خواہاں ہو اس نے یقیناً اللہ کے ساتھ دشمنی کو آشکار کیا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 108۔ پھر ہے گناہوں کی قباحت کا خاتمہ۔ فرمان نبوی ہے کہ جب امر بمعروف کم ہو جائے تو حرمت پامال ہو جاتی ہے، اور اس کا حوالہ ہے ارشاد القلوب صفحہ نمبر 39۔ پھر آگے چلتے ہیں، اب نیکسٹ نمبر آگے ہے 23، یعنی ہم نے جو 31 پوائنٹ پڑھنے تھے 23 پہ ہے بدعت ستیزی سین تے یہ زے چھٹی ہے۔ بدعت سے مراد ہے نئی چیز کو سامنے لانا۔ یہ عمل گاہے برحق سچا، اچھا اور مستحسن ہے، جبکہ گاہے باطل، جھوٹا، شر اور قبیح ہے۔ اور یہ ہے حوالہ برائے توضیع آن رے کاف تسنیم جیم جلد نمبر 10۔ اس کے بعد لکھا ہے یہاں بدعت سے مراد یہ ہے کہ چونکہ دین اسلام کامل ہے اور ہر عیب و نقص سے منزہ ہے، اس لیے اگر اس میں کسی چیز کا اضافہ یا اس سے کسی چیز کو کم کیا جائے تو اس قسم کا نیا اقدام مذموم ہے اور بدعت کہلاتا ہے۔ بہت سی آیات و احادیث میں بدعت کی شدید مذمت ہوتی ہے اور بدعتوں کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں ہے۔ پھر لکھا ہے بدعت کے بہت سے نقصانات و نقصان دہ عواقب ہیں۔ اب ساتھ ہی میں یہ بتا دوں کہ ہم کتاب کے پیج 473 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر سب ہیڈنگ ہے بدعتوں کے ساتھ برتاؤ۔ آئیے جانتے ہیں، بدعتوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا دانشوروں اور علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس کا شمار اہم عبادات میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ بدعت گزاروں کا یوں مقابلہ کریں، اے رسول اللہ کہو کہ میرے اوپر جو وحی ہوئی ہے اس میں کسی حرام کھانے کو نہیں پاتا جسے اسے کھانے والے پر حرام قرار دیا گیا ہو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا گیا خون ہو یا سور کا گوشت ہو جو نجس ہے، یا وہ حیوان ہو جس کا سر نافرمانی کے ذریعے کاٹا گیا ہو، یعنی اسے ذبح کرتے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ جو شخص ان میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے تو یہ اس کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ اس کی مجبوری اس کی سرکشی اور ستمگری کا نتیجہ نہ ہو، کیونکہ تیرا رب بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ سورہ انعام کی آیت نمبر 145۔ آگے چلتے ہیں، احادیث میں بدعت اور بدعتیوں کا مقابلہ کرنے کے بعض طریقوں کی تلقین کی گئی ہے، مثلاً ان عناصر سے اجتناب، احتراز، بیزاری اور نفرت کا اظہار، ان پر سب ولان، بے کے اوپر تشدید ہے، ولعن لام عین نون، حقائق کو برملا کرنا اور بدعتیوں کا پردہ چاک کرنا، نیز انہیں ڈرانا دھمکانا وغیرہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شکوک و شبہات اور بدعت پھیلانے والوں سے کہ جو میرے بعد آئیں گے کھل کر بیزاری اختیار کرو، انہیں خوب سب کرو، یہاں پہ بھی سین بے کے اوپر بے پہ تشدید ہے، کرو، ان کے انحرافات کو برملا کہو،
انہیں ڈراؤ دھمکاؤ تاکہ وہ دین میں خرابی پیدا کرنے کی جرت نہ کریں اور لوگ ان سے احتراز کریں اور ان کی بدعتوں کو نہ سیکھیں۔ اس کام کے بدلے خدا تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے اور آخرت میں تمہارے درجات بلند کرتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375، اور ہم اس کتاب کے پیج 474 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے دور رہنا ہر کسی پر لازم ہے، اور وہ یہ ہیں اشرار کی قربت، عورتوں سے گفتگو، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگر وہ نامحرم ہو اور نقصان کا خطرہ ہو، اور بدعتوں کے ساتھ مجالست۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 319۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بدعتیوں کا ساتھی نہ بنو اور ان کے ساتھ نہ بیٹھو، وگرنہ لوگوں کی نظر میں تم انہی میں سے ایک محسوب ہوگے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انسان اپنے دوست اور ہمنشین کے دین پر ہوتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375۔ پھر ایک اور ہم آگے کی طرف چلے ہیں تو پھر سب ہیڈنگ میں ہے کہ علماء کی بدعت ستیزی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میری امت کے درمیان بدعتیں آشکار ہوں تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، جو ایسا نہ کرے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54۔ پھر آگے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ عالم کو عابد پر 70 درجات کی برتری حاصل ہے، ان میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک تیز رفتار گھوڑا 70 سالوں میں طے کرتا ہے۔ اس برتری کی وجہ یہ ہے کہ جب شیطان لوگوں کے درمیان بدعت پھیلاتا ہے تو صرف عالم ہی اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کا ازالہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی بیدار کرتا ہے تاکہ وہ اس بدعت سے دور رہیں، جبکہ عابد اپنی عبادت میں مگن رہتا ہے اور گمراہ ہونے والوں کی نجات پر توجہ ہی نہیں دیتا۔ اور یہ ہے حوالہ منیت المرید صفحہ نمبر 100۔ ہم کتاب کے 475 پیج پہ آ گئے ہیں۔ سب ہیڈنگ لکھی ہے بدعت کا مقابلہ کرنے والوں کی جزا، ساتھ ہی لکھا ہے جنت میں درجات کی بلندی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اہل بدعت کو دیکھو تو ان سے بیزاری کا کھلم کھلا اظہار کرو اور انہیں ڈراؤ تاکہ لوگ ان سے محتاط رہیں اور ان کی بدعتوں کو نہ سیکھیں۔ اس کام کی پاداش میں خدا تمہارے حساب میں نیکیاں لکھے گا اور آخرت میں تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375۔ پھر ہے قلبی اطمینان اور ایمان۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بدعت گزار کو ڈرائے اس کے دل کو خدا اطمینان اور سکون اور ایمان سے لبریز کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کنز الاعمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 82۔ آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے یقین اور تسلیم اور رضا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بدعت گزار سے نفرت کے ساتھ اس سے دوری اختیار کرے خدا اس کے دل کو یقین اور تسلیم و رضا کی نعمت سے پر کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تنویر الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر ایک اور سب ہیڈنگ ہے کہ بدعت کے عواقب، خسارہ اور گمراہی۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک جن لوگوں نے سفاہت اور جہالت کی بنا پر اپنے خداؤں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو قتل کیا، نیز اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام قرار دیا جو خدا نے انہیں دیا تھا، وہ خسارے میں چلے گئے اور یہ لوگ یقیناً گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 140۔ اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 476 پر۔ اب یہاں پہ سب ہیڈنگ کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ہمیں سمجھائے جا رہے ہوتے ہیں معاملات، اس میں اگلا ہے ستمگری۔ ارشاد الہی ہے پس اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو جان لو کہ انہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے۔ جو کوئی حقیقت کے کھل جانے کے بعد خدا پر جھوٹ باندھے تو اس قسم کے لوگ ظالم ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 94۔ پھر ہے نجات سے محرومی۔ ارشاد الہی ہے یقیناً جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس کا حوالہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 116۔ پھر ہے اللہ کی محبت سے محرومی۔ اے ایمان والوں اپنے اور دوسروں کے اوپر
ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جنہیں خدا نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ یوں اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو کیونکہ خدا تجاوز کرنے والوں کو نہیں چاہتا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے جو کہ ہم ساتھ ساتھ نوٹ کر رہے ہیں۔ حوالے میں ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 87۔ پھر ہے ہدایت سے محرومی۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے گمراہ کرے، اور پس تم ظالم ہو، اور یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ انعام آیت نمبر 144۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ترک سنت۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جب بھی کسی بدعت کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس کے باعث ایک دینی سنت متروک ہو جاتی ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اسلام کی بربادی۔ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص کسی بدعتی کے پاس جائے اور اس کا احترام کرے، اس نے یقیناً اسلام کی عمارت منہدم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 572۔ پھر اگلی جو سب ہیڈنگ دی ہوئی ہے وہ ہے اللہ کی لعنت۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت کے درمیان بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے، بدعت کا مقابلہ نہ کرے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ ہے حوالہ دیا گیا ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54۔ اور پھر اس کے بعد ہے گمراہی اور آتش جہنم کی سزا۔ ہم اس کو پڑھتے ہوئے کتاب کے پیج نمبر 477 پہ آ گئے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں، گمراہی اور آتش جہنم کی سزا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56۔ پھر لکھا ہے دردناک عذاب۔ ارشاد قرآنی ہے، یقیناً جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ سورہ نحل آیات ہیں یہ دو کہ 116 اور 117۔ اور یوں اب ہم آ گئے ہیں نمبر 24 پہ۔ 23 ہم نے پڑھ لیے تھے، مین 24 پہ ہے باہمی تعاون۔ باہمی تعاون ان امور میں سے ایک ہے جن کی بڑی اہمیت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، تم لوگ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن گناہ اور ظلم و عدوان میں تعاون مت کرو۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ پھر چلتے ہیں آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک لوگ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے رہیں گے، نیز اچھے کاموں اور تقوی میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے رہیں گے، تب تک وہ اچھائی سے روبرو رہیں گے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 181۔ پھر ہے امیر المومنین علیہ السلام اپنی بابرکت زندگی کے آخری لمحوں میں بار بار فرماتے تھے کہ نیک کاموں اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، لیکن گناہ اور عداوت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ مائدہ آیت نمبر 2، اور کتاب ہے الدعوات صفحہ نمبر 249۔ اور اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج 478 پہ۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے لیے سزاوار ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بڑھانے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و مہربانی میں تعاون کریں۔ یہاں پر حوالہ ہے الکافی اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174۔ اور اب ہم یہاں پہ اپنی ریڈنگ کو روک دیتے ہیں۔ 24 پوائنٹ ہم نے پڑھ لیے ہیں، انشاءاللہ اگلی ریڈنگ میں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔